السلام علیکم ناظرین، ظہیرالدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اسی ولاگ میں حال ہی میں ہم نے آپ کے سامنے خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، ان کی ایک سٹیٹمنٹ یعنی کہ آل پارٹیز کانفرنس جو انہوں نے انعقاد کی، اس کے بعد جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی، جو پریس کانفرنس دی تھی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جناب اب خیبر پختونخوا میں مزید کوئی آپریشن نہیں ہوگا، تمام اختیارات پولیس کو دیے جائیں، اور اس کے علاوہ بھی جو قبائلی اصلاح کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ مطالبات کیے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج عوامی نیشنل پارٹی نے ایک جرگہ کیا ہے، ایک پارٹیز کانفرنس کی ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے بلایا تھا، مگر تحریک انصاف اس میں شامل نہیں ہوئی۔ مگر جو اس کا اعلامیہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ خیبر پختونخوا میں جو موڈ ہے، جو لوگوں کے جذبات ہیں، جو سیاسی جماعتیں جس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، اس حوالے سے انہوں نے مطالبات کچھ سامنے رکھے ہیں، آپ کے سامنے وہ رکھیں گے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس کے علاوہ دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، ANP کے زیر تمام آل پارٹیز کانفرنس جرگہ کا انعقاد ہوا۔ جرگہ ایک اب پتہ ہے پختون ایک لفظ ہے جس میں مل کے بیٹھنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، جس میں مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ PTI نے اس میں، جیسے میں نے بتایا آپ کو، کہ شرکت نہیں کی۔ باقی سیاسی جماعتوں نے، جن میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، اس کے علاوہ جناب دیگر جو سیاسی قوتیں ہیں، وہ اس میں جو ہے وہ شامل ہوئی۔ اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس پر ہم ذرا غور کرتے ہیں۔ پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ جو قبائلی عمائدین اور سیاسی جماعتوں پر مشتمل ایک ہم کمیٹی تشکیل دیں گے جو مسائل کو حل کرے گی، اور پھر وہ کیا کرے گی اور کیا مطالبہ انہوں نے کیا ہے کہ فیڈرل فرنٹیئر کسٹمری جو قانون ہے وہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ مسائل کے حل کے حوالے سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے جو مسائل ہیں اس کو وہ حل کرے۔ 18ویں آئینی ترمیم کو حقیقی معنوں میں نافذ کیا جائے، یہ مطالبہ ان کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اسلام آباد میں مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو قائدین ہیں وہ اس سوال سے سوچ و بچار کریں گے، اور اس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا جائے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مطالبہ سمجھا جا رہا تھا جب آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردی کا حملہ ہوا۔ اس کے بعد جب نیشنل ایکشن پلان بنا تو ہم نے بھی اور بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ اب ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، مگر باوجود وہ مسائل ہمارے حل نہیں ہوئے، اور اب سیاسی جماعتیں جو سنجیدہ سیاسی جماعتیں ہیں یا سنجیدہ سیاسی کارکن ہیں وہ بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا جائے۔ اسی اعلامیہ میں ناظرین یہ کہا گیا کہ اختیارات سول انتظامیہ کے حوالے کیے جائیں، یعنی کہ تمام جو اختیارات ہیں وہ سول انتظامیہ کے حوالے کی جائے۔ ماضی کے آپریشنز کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے، یعنی کہ ایک طرف تو یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نیا آپریشن نہ کیا جائے، دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ماضی میں آپریشن ہوئے ہیں اور جو نقصانات ہوئے ہیں لوگوں کے، عام شہریوں کے، اس کا جو ہے وہ ازالہ کیا جائے۔ اچھا، پھر یہ بھی کہا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بڑی طاقتوں کی کشمکش میں پاکستان غیر جانبدار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تاثر عام ہے کہ ایک اور سنگ جنگ شروع ہو چکی ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان میں، اور اس میں پاکستان کو اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے، بقول اس اعلامیے کو دیکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں، یا یہ اعلامیہ اس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا جی افغانستان کے ساتھ جو تجارتی راستے ہیں وہ کھولے جائیں۔ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کا ایک نیریٹو ہے، پاکستان کا ایک بیانیہ ہے کہ دہشت گرد وہاں سے آتے ہیں، اور اس میں کسی حد تک صداقت بھی ہے کہ وہاں سے آتے ہیں، مگر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو چلیں سیکورٹی کے معاملات کو دیکھے جائیں، مگر جو تجارتی راستے ہیں وہ بھی کھولے جائیں۔ نئے NFC کا اجرا کیا جائے۔ جو صوبے کے حوالے، جو صوبے ہیں وفاق کے ہمارے، وہ مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جناب یہ فنڈ ہے، اس حوالے سے کچھ جو تحفظات ہیں وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بھی اظہار کرتی رہتی ہے۔ پھر یہ کہا گیا اس اعلامیے میں کہ 20,000 جو خاصہ دار ہیں وہ جو بھرتی کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ فوری طور پر کیے جائیں۔ پھر یہ کہا گیا جی پروفیشنل کالجوں میں ضم شدہ اضلاع کا کوٹا بحال کیا جائے، یعنی جو پروفیشنل کالج ہیں اس میں ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں ان کے طلباء کا جو کوٹا تھا وہ فوری طور پر بحال کیا جائے۔ اچھا، دوسرا یہ کہا گیا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ناظرین نقطہ ہے کہ دہشت گردی میں شہید جو شہری ہیں ان کو سرکاری اہلکاروں کے برابر مراد دی جائے۔ دیکھیں، جو ایک عام آدمی شہری شہید ہوتا ہے، جو ریڑھی بان ہے، جو مزدور ہے، جو کلرک ہے، جو ٹیچر ہے،
کیا وہ جو ہے وہ دہشت گردی کی جو کارروائی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو یقینی طور پر وہ ریاست کے لیے، حکومت کے لیے، پاکستان کے لیے قربانی دیتا ہے، لہذا اس کی جو قربانی ہے اس کو بھی جو ہے اکوموڈیٹ کیا جائے اور وہ مسائل حل کیا۔ یہ مطالبہ ناظرین یہ ہم اس پلیٹ فارم پر بھی ہم کر چکے ہیں اور یہ یقینی طور پر یہ بہت حد تک کی بات درست ہے۔ دوسرا ناظرین یہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کر کے ہم اپنے جو معاملات ہیں، جو اپنے مطالبات ہیں وہ رکھیں گے، یعنی کہ جو محاذ آرائی ہے وہ کنفرنٹریشن کی بجائے ایک سیاسی انداز میں، ایک مہذب انداز میں جو ANP کا جو جرگہ ہوا اس نے کہا کہ ہم اپنے مطالبات جو قومی ادارے ہیں ان کے سامنے بھی رکھیں گے۔ ایک اور بات ناظرین بڑی امپورٹنٹ کی گئی ہے کہ خیبر پختونخوا میں 21 آپریشن ہو چکے ہیں۔ دیکھیں یہ فگر جو ہے یہ کم سامنے آیا ہے کیونکہ ANP یہ جماعتیں تمام جو لوگ ہیں یہ خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں، لہٰذا ان کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے۔ 21 آپریشن ہو چکے ہیں۔ آپریشنز کا کیا نتیجہ نکلا یہ قوم کو بتایا جائے۔ پھر یہ بھی کہا کہ گڈ اور بیڈ جو طالبان ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، اور پھر یہ بھی کہا کہ ڈرون جو اسٹریٹجی ہے اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ناظرین یہ جو مطالبات ہیں یہ کم و بیش تقریباً اس میں ملتے جلتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے کہے، یعنی کہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں، جو وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، یقینی طور پر وہ ان کا جو موقف ہے وہ پیش کرتی ہیں، ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم مزید کسی کو آپریشن کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ یقیناً جاری رہنی چاہیے، لیکن اس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سول انتظامیہ ہے اس کے بھی یہ ان کا ایک نیریٹو ہے۔ لیکن جو جملہ یا جو اس کا امپورٹنٹ پہلو ہے اس تمام جو ANP کے جرگہ وہ یہ ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف، جیسے میں نے کہا کہ ان کا ایک پہلے ہو چکا ہے آل پارٹیز کا، وہ اس میں جو باتیں علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کی ہے وہ بھی ان کے ساتھ کافی حد تک مماثلت رکھتی ہے۔ تو یہ جو مطالبات ہیں اب آپ کو ہمیں لگتا ہے یہ گمان ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے جیسے یہ ذکر کیا گیا کہ اسلام آباد میں بھی دھرنے دیے جا سکتے ہیں، راولپنڈی میں بھی دھرنے دیے جا سکتے ہیں، پشاور میں بھی دھرنے دیے جا سکتے ہیں، یہ مطالبات لے کے آگے بڑھا جائے گا۔ ناظرین جو میری جو اسیسمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ آئندہ یعنی کہ مستقبل قریب میں یہ جو اس وقت جرگہ ہوا ہے آل پارٹیز کانفرنس، یہ کوئی انتخابی اتحاد کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور یہ جو جرگہ ہے، یہ جو اکٹھ ہے، یہ گریجولی آپ کو آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ اپنا جو موقف ہے یہ نیریٹو جو ہے وہ پیش کرتا ہوا آپ کو قومی میڈیا میں بھی نظر آئے گا، سوشل میڈیا میں بھی نظر آئے گا، انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس میں بھی نظر آئے گا، اور شاید جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں جہاں جہاں ان لوگوں کی، ان سیاسی جماعتوں کی، جو ہماری خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی نمائندگی ہے، تو وہاں بھی یہ اپنا یہ پوائنٹ آف ویو رکھیں گے اور اس پلیٹ فارمس رکھیں گے تاکہ اس میں اتفاق اور اتحاد کا جو پہلو ہے وہ سامنے ہے۔ یہ جو پوائنٹس ہیں اس میں آپ جانتے ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں، جو عوامی نیشنل پارٹی کے جو رہنما ہیں، یہ پہلے سے کہیں نہ کہیں یہ کہتے رہے ہیں، مگر یہ جو اکٹھ ہو کے بات کرنی ہے اس کی یقیناً اہمیت ہے اور یہ اس کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ لیکن آج کے لیے اتنا ہی، مزید نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان۔